ماہ مبارک رمضان ایک فرصت ہے انسان کے لیے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے، صرف انسان کے لیے۔ ماہ رمضان صرف انسان کے لیے، جس طرح دین فقط انسان کے لیے ہے، منشور زندگی یہ بشر قرار دیا گیا ہے دین کو، اسی کا ایک حصہ یہ فرصت زمانی ہے جس کو ماہ مبارک رمضان کہا گیا ہے۔ اور اس کو ہم نے ایک رسوماتی شکل دے دی ہے، رمضان منانے کا اور رمضان گزارنے کا ایک خاص ہم نے اپنا شیڈول بنا لیا ہے۔ چاند دیکھنے سے اور عید تک روٹین بنا لی ہے کہ اس طرح سے ہم نے اپنا رمضان گزارنا ہے، اور گزار دیتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں، اور زندگیوں میں ہماری زندگی میں 20 رمضان 50 رمضان گزر جاتے ہیں، لیکن ہم رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی جو حقیقی فضیلت ہے، جو اصلی رکن ہے ماہ مبارک رمضان کا، وہ نزول قرآن ہے، روزہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جب ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا تو روزوں سے نہیں کروایا، قرآن سے کروایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر تم میں سے کسی کو یہ فرصت میسر آ جائے، ماہ مبارک رمضان زندگی میں آ جائے اس کے، تو پھر روزے بھی رکھے اس کے۔ روزہ ایک طرح کا شکرانہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، واجب شکرانہ ہے یا ادب ہے ماہ مبارک کا۔ حقیقت ماہ مبارک رمضان روزہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے سمجھے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کے جو حق تھا ادا کر دیا۔ قرآن حقیقی رکن ہے ماہ مبارک رمضان کا، نزول قرآن۔ نزول قرآن کی بھی وہ سادہ بچگانہ تصویر جو بیٹھے ذہنوں میں کہ خدا ہے آسمانوں پہ، 7ویں آسمان پہ، عرش پہ، اور وہاں سے پیغام بھیجنا ہے زمین کے اوپر، اور بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے فرشتے کا، فرشتہ بھی ایک پرواز کرنے والی چیز ہے جس کا باقاعدہ پر ہے، جسہ ہے، وہ ہمیشہ زمین و آسمان میں آتا جاتا رہتا ہے، یعنی اترتا ہے۔ نزول سے مراد یہ جسمانی نزول، فزیکلی نزول ہم مراد لیتے ہیں، جیسے بارش اترتی ہے۔ یہی بچگانہ و غلط تصویر ہے۔ بہت ساری بچگانہ تصویریں ہیں ہمارے ذہن میں جو بدل گئی ہیں، ان پر ابھی اگر غور کریں ہنسی آتی ہے۔ میں خود ایسے ہوں، بعض اوقات وہ بچگانہ تصویریں جو بنی ہوئی تھیں اور اب بدل گئی ہیں، جب ابھی محفوظ ہیں ذہن میں، یعنی یاد آتی ہیں وہ کہ اس چیز کے بارے میں پہلے میرے ذہن میں یہ تصویر تھی، خود بے ساختہ ہنسی آتی ہے اس تصویر پر۔ سب ایسے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بہت ساری بچگانہ تصویریں جو بدل گئی ہیں، ابھی اب بہتر ہو گئی ہیں اور حقیقی ہو گئی ہیں وہ تصویریں، لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں ابھی تک بچگانہ تصویریں باقی ہیں جو بنی تھیں۔ اکثر معارف دین ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہی وحی اور نزول قرآن ہے۔ نزول قرآن سے ہم یہ مراد لیتے ہیں جیسے بارش اترتی ہے، جیسے چھت سے کوئی آتا ہے، فرش پر آتا ہے، گراؤنڈ پہ آ جاتا ہے، اس کو نزول کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز اتری ہے، آسمان سے زمین پر اتری ہے، جیسے جسمانی طور پر کوئی چیز اترتی ہے نا، چونکہ جس خدا کا یہ کلام ہے وہ خدا خود فرما رہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے تو میں بہت قریب ہوں اپنے بندے کے۔ کتنا قریب ہوں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی رگ حیات سے زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ جب اتنا قریب پروردگار اپنے مخلوق کو پیغام دینا چاہتا ہے تو اتنا قریب جب ہے، اتنا قریب ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خدا تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، سرگوشیاں بھی تمہاری سنتا ہے۔ اونچا اونچا بولنے کی ضرورت نہیں، تم دل میں جو سوچتے ہو، تمہارے سینوں میں جو پنہان ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، خداوند تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قریب ذات ہی ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے۔ ما فی الصدور و ذات الصدور، ما فی الصدور یعنی جو تم نے دلوں میں پنہان رکھا ہوا ہے، باہر نہیں نکالتے ہو، و ذات الصدور یعنی وہ چیزیں جو تمہارے اندر ہیں اور کبھی نکل ہی نہیں سکتی، اندر ہی رہیں گی ہمیشہ، ان سے بھی خدا آگاہ ہے۔ جب خدا اتنا علیم و بصیر و آگاہ ہے اور اتنا قریب ہے انسان کے، اس خدا کو پیغام دینے کے لیے ڈاک کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکیے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا دور نہیں ہے انسان سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ خارج عن الاشیاء لا بالمزایلہ. خدا کو اس طرح سے پیش نہ کرو کہ انسان سے رابطہ ہی کٹ جائے. انسان کو خدا سے کاٹ دو، خدا کو انسان سے کاٹ دو. اور اس طرح خدا کو انسان سے یا مخلوق سے نہ ملاؤ کہ خدا مخلوق کے اندر مخلوط نظر آئے. خالق و مخلوق کا بڑا گہرا رابطہ ہے، قریب رابطہ ہے. خالق ہمارے قریب ہے، ہم خالق سے دور ہیں. ہمیں کہا گیا سفر قربی کرو، قربتاً الی اللہ، یہ سارے کام کرو تاکہ تم بھی قریب ہو جاؤ. جیسے وہ تمہارے قریب ہے، تم بھی اپنے پروردگار کے قریب ہو جاؤ. نزول قرآن سے مراد یہ کتاب، کاغذ، الفاظ یا آواز، ساؤنڈ اترنا نہیں ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں بجلی کی کڑک آتی ہے آسمان سے نیچے کی طرف، زمین کی طرف، اس طرح سے قرآن آتا ہے. نہ، نزول قرآن سے مراد فہم قرآن ہے. یعنی قرآن قابل دسترس ہو گیا ہے، تمہاری فہم کے دسترس میں آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا. انہ لقرآن کریم، سورہ مبارکہ واقعہ میں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم تھا، چھپی ہوئی پنہان کتاب تھی، اور سوائے مطہرون کے اسے کوئی مس نہیں کر سکتا تھا. پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو پیش کرنا تھا ان کی دسترس سے باہر تھا، یعنی ہماری دسترس سے باہر تھا. خدا نے اس کو نازل کیا. نازل کرنے کا مطلب یعنی ہمارے لیے قابل فہم بنا دیا.